اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنے سے یہ روزہ گناہوں سے بچانے کا ڈھال ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزت کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ جلدی شادیاں کر لو، شادی کی عمر ہو جائے، بالغ ہو جاؤ، اپنی بچیوں کی بھی شادیاں کروا دو، اپنے لڑکوں کی بھی شادیاں کروا دو، اور یاد رکھو شادی کرنا یہ فرض ہے۔ ہم اور آپ تو سنتے آئے ہیں کہ نا شادی نکاح میرے نبی کی سنت ہے، ہاں میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھو نکاح کرنا یہ فرض ہے۔ جب لڑکا بڑا ہو گیا ہے اور لڑکی بڑی ہو گئی ہے اور اس کو عزت کے بارے میں خطرہ ہے، کہیں وہ زنا کے اندر ملوث نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، ایسی صورت میں شادی کرنا فرض ہے میرے بھائیوں، شادی کرنا ضروری ہے۔ تو عزت کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب آدمی جلدی سے شادی کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ آدمی جب شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہاف دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتق اللہ، آدھا دین جو بچا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نہ دیکھو مال کتنا زیادہ ملے گا، یہ نہ دیکھو پیسہ کتنا زیادہ ملے گا، یہ نہ دیکھو جہیز ملے گا یا نہیں ملے گا، نیک لڑکی مل جائے جلدی سے شادی کر دو۔ اور اے لڑکی کے والدوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب نیک لڑکا مل جائے، دیندار لڑکا مل جائے، تو یہ نہ دیکھو لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے، لڑکے کا گھر کتنا بڑا ہے، لڑکے کے پاس زمینیں کتنی ہیں، اس کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے، نہیں نہیں، دیندار لڑکا ملے تم بھی اپنی بچیوں کی شادی کر دو۔ آج کتنے دیندار لڑکے ایسے ہیں جن کی عمر ہو چکی ہے لیکن کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں، کیوں؟ بیچارہ غریب ہے، مولوی صاحب امامت کرواتے ہیں، 5,000 روپے تنخواہ ہے، کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، مولانا صاحب داڑھی والے ہیں، کوئی لڑکی داڑھی والے سے شادی کرنے کو تیار نہیں، کرتا پجامہ پہننے والے سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، آئے لڑکی والوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں لڑکے کا مال نہ دیکھو، لڑکے کی جائیداد نہ دیکھو، لڑکے کا دین دیکھو، وہ لڑکا کتنا زیادہ دیندار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، کون ہے حضرت موسیٰ؟ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، بنی اسرائیل کے سب سے عظیم پیغمبر ہیں۔ آؤ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا واقعہ بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا ہے۔ اپنے گھر لے کر کے جاؤ، دل تھام کے سننا ہی ہے، بالکل توجہ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ جاتے ہیں، غلطی سے ایک آدمی کو مار دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ فخرج منها خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ جاتے ہیں اور کئی دن چلنے کے بعد ایک بستی کے اندر پہنچتے ہیں، اور اس بستی کا نام مدین تھا۔ ایک پیڑ کے نیچے بیچارے لیٹ جاتے ہیں، پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے، اللہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دو لڑکیوں پر پڑتی ہے جو اپنے جانوروں کو پکڑے ہوئے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، تم دونوں لڑکیوں یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ وہ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلانا ہے، اور وہ مرد اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، جب تک وہ پانی پلا کر کے فارغ نہ ہو جائیں تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ پانی پلانا جانوروں کو، مرد ہیں لہٰذا مردوں کے ساتھ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ میری ماؤں بہنوں، وہ عورتیں تھی بازاروں میں ٹہلنے والیوں، مردوں کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والیوں، وہ عورتیں ہیں جنہیں یہ بھی گوارا نہیں غیر مردوں
مردوں کے ساتھ مل کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ میرے بھائیوں، کہا ہمارے جانوروں کو پانی پینا ہے لیکن اس کنویں پر غیر مرد ہیں، غیر محرم ہیں، لہٰذا تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ وہ چلے نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کیا کہ ہمارے جو باپ ہیں وہ بوڑھے ہیں اور وہ نہیں آ پائے، اسی لیے ہمیں اپنے جانوروں کو لے کر کے آنا پڑا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کا پتھر ہٹایا اور وہ پتھر اتنا زیادہ بھاری تھا، اس کو ہٹانے کے لیے کئی مردوں کی طاقت، کئی مردوں کا ہاتھ، کئی مردوں کے بازو لگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ باڈی بلڈر آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ بڑے طاقتور آدمی تھے۔ حضرت موسیٰ نے پتھر ہٹایا، ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد اپنے ابو کے پاس جاتی ہیں اور ان کے ابو جیسا کہ بتایا گیا حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہیں آئے ابو، ایک آدمی نے ہماری مدد کی ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، پتھر کو ہٹایا ہے۔ آئے ابو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے کچھ اجرت دے دیں، اس نے اتنی محنت کی ہے، آپ اسے کچھ پیسہ وغیرہ دے دیں۔ حضرت شعیب کہتے ہیں جاؤ اس کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ ایک لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے جاتی ہے، اور کیسے جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، بڑے شرماتے ہوئے شرمیلی چال سے آتی ہے۔ اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، اس لڑکی کا نام کیا تھا اللہ نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کس کی بیٹی تھی، اللہ نے اس لڑکی کے گاؤں کا نام نہیں بتایا، اللہ نے صرف اس کی چال کے بارے میں بتایا۔ معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ نام نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خاندان نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ برادریاں نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اعمال دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تمشی علی استحیاء، وہ بڑے شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئی، شرم و حیا سے لپٹ کر کے، شرم و حیا کا نقاب پہن کر کے آئی۔ میری ماں و بہنوں، عورت کا سب سے بڑا زیور، اس کا ہار، اس کے کنگن، اس کا تاج اگر کوئی ہے تو وہ شرم ہے، حیا ہے، اور جس عورت سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، وہ عورت بے حیا ہے۔ وہ عورت، شرم و حیا عورت کا لباس ہے، جس عورت سے شرم نکل جائے وہ عورت ننگی ہے، برہنہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو وہ لڑکی آئی، اور کیسے آئی؟ بڑے شرماتے ہوئے، اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کیا کہ آپ کو ابو بلا رہے ہیں، چلیے آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا اچھا یہ لڑکا ہے۔ ان لڑکیوں نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے دیندار ہیں، ہماری طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری بات پوچھی، انہوں نے بتایا کہ میں مصر سے بھاگ کر کے آیا ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا تھا انجانے میں مصر سے بھاگ کر کے آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں آئے موسیٰ، میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا آفر؟ اب دیکھو آفر دیکھو، نوجوانوں، جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی غور کریں، اور جو لڑکے غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی غور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں آئے موسیٰ، میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ 8 سال تک آپ میری خدمت کریں گے، میری دیکھ بھال کریں گے۔ میں بوڑھا ہوں، بستر پہ پڑا رہتا ہوں، لہٰذا 8 سال آپ کو میری خدمت کرنا ہوگی۔ اس شرط پر میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اور اگر 10 سال کر دے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کے اندر یہ نہیں دیکھا یہ کتنا پیسے والا ہے، اس کا باپ کتنا کروڑ پتی ہے، اس کے پاس بنگلہ کتنا بڑا ہے،
اس کی گاڑی کتنی بڑی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا یہ کیسا ہے. وہ سمجھ گئے دیندار ہے, تھکا ماندہ مصر سے آیا ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, لیکن اخلاق سے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے اور اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی. میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, اور وہ لوگ جن کی بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, دیندار لڑکا مل جائے, کوئی عالم دین لڑکا مل جائے, کوئی حافظ قرآن لڑکا مل جائے, کوئی نمازی لڑکا مل جائے, کوئی موحد لڑکا مل جائے, اپنی بچیوں کی شادیوں میں دیر نہ کرو اور دینداری کو ترجیح دو. اگر دینداری کو ترجیح نہیں دی, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تریبت یداک, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں, تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اب ذرا آپ اندازہ لگائیں اسلام نے عزت کی کتنی حفاظت کی ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جو پیٹ میں پلنے والے, مادر رحم میں پرورش کرنے والے بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اجازت دیتا ہے. آج مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کو پیٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے, ابورشن کروا دیا جاتا ہے, اور لڑکا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو اس کی ڈلیوری کروا دی جاتی ہے. اسلام کہتا ہے مادر رحم میں پلنے والے بچے کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن کہا جائے گا تجھے تیرے باپ نے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا. میرے بھائیوں, اسلام تو وہ مذہب ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, پاک فرما دیجئے. آپ نے اس عورت سے کہا کہ زنا تو نے کیا ہے, غلطی تو تیری ہے, لیکن یہ بچہ تیرے پیٹ میں جو ہے اس بچے کی کیا غلطی ہے. آئے عورت, جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے, آئے عورت میں تجھے تیرے کیے کی سزا نہیں دے سکتا ہوں, جائز بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کر. انشاءاللہ بہت جلد میں تقریر ختم کرتا ہوں, بے فکر رہیں. آئے عورت, جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے میں تجھے سنسار کرنے کا حکم نہیں دوں گا. جب یہ پیدا ہو جائے تب اس کو لے کر کے آ. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ عورت وہ بچہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے نبی طہرنی, اب تو مجھے پاک فرما دیجئے. اے رسول اللہ, اب تو مجھے پاک کر دیجئے, اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے غامدیہ, اس بچے کو تیرے ممتا کی ضرورت ہے, تیرے پیار کی ضرورت ہے, تیرے دودھ کی ضرورت ہے. غلطی تو نے کی ہے, لہٰذا میں اس بچے سے اس کا بچپن نہیں چھین سکتا ہوں. آئے غامدیہ, جب تک یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے, جب تک یہ تیرا دودھ نہ چھوڑ دے, میں تجھے سنسار کرنے کا حکم نہیں دے سکتا ہوں. جب اس عورت نے جب اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا اور وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے, وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے. اے اللہ کے رسول, اب تو مجھے سنسار کر دیں, اب تو مجھے پاک کر دیں. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ اس کو اس کے کیے کی سزا دو. میرے بھائیوں, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ولد الزنا, زنا کے ذریعے پیدا ہونے والے لڑکے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اجازت ہے, دنیا کی فضا میں سانس لینے کی اجازت ہے. اگر کوئی ولد الزنا عالم دین بن جاتا ہے, اس کو مصلی پر کھڑے ہونے کی پوری اجازت ہے, اس کو ممبر و محراب سے خطبہ دینے کی اجازت ہے. وہ پیدا ہو جائے, اس کو حق وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا, ماں کی وراثت سے اس کو حصہ دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں, پہلی چیز اسلام کے اندر عزت کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. جان تو ہم سب کو پیاری ہوتی ہے, ہم اور آپ کہتے ہیں درگھٹنا سے دیر بھلی,
جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو سب کچھ ہے، اور جان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے جان کے بارے میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے بغیر وجہ بغیر حق کے، کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے اور وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، قرآن کہتا ہے قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری دنیا کے لوگوں کا قاتل ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک آدمی کا قتل، ایک منشے کا قتل، اسلام نے اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر جان کی اتنی حفاظت ہے، کسی کو بغیر وجہ قتل کرنا جائز نہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے، کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا، کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احیا الناس جميعا، وہ پوری دنیا کو بچا لیتا ہے، وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ آج اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا ہے، آج اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے، ہاسپٹل میں بم برسائے جا رہے ہیں، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ارے میرا اسلام تو وہ ہے جو معصوم بچوں کو بھی جنگ میں مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے everything is fair in love and war، جنگ اور عشق کے اندر سب کچھ جائز ہے۔ میرا مذہب اسلام تو اتنا پیارا ہے جو یہ کہتا ہے آئے لوگوں، جنگ کے اندر سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، آئے لوگوں کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا امرأ، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا، اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ جنگ کے اندر بچے، عورت اور بوڑھے کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ جاؤ بتاؤ، جو آج کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، جو آج کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، مجھے بتاؤ کیا آتنکواد یہ ہے کہ بچوں کو بھی جنگ میں نہ مارا جائے، کہ بچوں کو بھی عورتوں کو بھی نہ مارا جائے؟ یہ آتنکواد یہ ہے فلسطینیوں کو مارا جائے، ان کے بچوں کو مارا جائے، اسپتالوں پر بم برسائے جائیں، مریضوں کو مارا جائے؟ مجھے بتاؤ یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر عقل رکھنے والا اور انصاف کی بات کہنے والا ضرور کہے گا دہشت گردی وہ ہے جو اسرائیلی فلسطینیوں پر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مذہب کے اندر انسان کی جان کی بڑی حفاظت ہے، کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں، بلا وجہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی کچھ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان اور خیر خواہی کو لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے، یعنی قتل کرنے کے بعد، جنگ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے دشمن کو مار دیا، اب مارنے کے بعد اس کی لاش کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی لاش کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرمت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے۔ دنیا کے اندر عورت سب سے زیادہ ذلیل، عورتوں کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا۔ جب عورت حالت حیض سے ہوتی تھی، یہودی اپنی عورتوں کو گھر سے الگ کر دیتے تھے، ان کے ساتھ نہ تو کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ اور عیسائیوں کے یہاں جب عورتیں حالت حیض میں ہوتی تھیں تو زبردستی ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے نہیں نہیں، عورتیں اگر حالت حیض میں ہوں یہودیوں کی طرح گھر کے کونے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ عیسائیوں کی طرح زبردستی ہم بستری کی ضرورت ہے۔ نہیں نہیں، اگر اور عورت حالت حیض میں صرف مقاربت سے بچنا ہے، مقاربت نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہے، اس کے ساتھ لیٹنا بھی ہے۔ اگر وہ کوئی گوشت کی ہڈی کھا لے اور اس ہڈی سے گوشت بچ جائے وہ بھی کھا سکتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی،
میں ہڈی سے گوشت کھاتی تھی اور گوشت جو اس میں بچ جاتا تھا پیارے رسول بھی اسی ہڈی سے گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اسلام تو وہ مذہب ہے جو عورت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عورت کو عزت دیتا ہے۔ وہ حالت حیض میں ہے تو کیا ہوا، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے اللہ کی بندیوں کے اوپر، لیکن ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، گھر کے کونے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ہم بستری کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بس ہم بستری سے رکا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ لیٹا بھی جائے گا، ان کا کھانا بنایا ہوا کھایا بھی جائے گا، ان کا جھوٹا بھی کھانا جائز ہے، ان کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے۔ میرے بھائیوں اسلام تو وہ مذہب ہے جو برابری کا ادھیکار دیتا ہے۔ کبھی سعودی عرب چلے جاؤ، خانہ کعبہ کی مسجد میں نماز پڑھو، خانہ کعبہ کی صفائی کرنے والا اور مکے کا خلیفہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سبق دیتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے گھر میں میرے بھائیوں کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ایک چپراسی بھی اللہ کے گھر میں امیر کے قدم سے قدم ملا کر کے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی کسی سے بڑا نہیں، خان انصاری سے بڑا نہیں، شیر شاہ وادی انصاری سے بڑا نہیں، انصاری شیر شاہ وادی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں۔ تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، لیکن ہاں تم سب میں اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ تو میرے بھائیو اسلام یہ عدل و مساوات کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ آج ضرورت ہے ہم بتائیں کہ اسلام انسانیت مانوتا ہیومینٹی کا مذہب ہے، اسلام کے اندر آتنکواد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیو میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اور میرے بعد جن مقرر کو بولنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور انسانیت کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں غریبوں کا خیال رکھو، اپنوں کا خیال رکھو، پرایوں کا خیال رکھو۔ کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ کھانا کھلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور یہ کھانا ہمارا مذہب تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کھانا کھلانے میں بھی یہ نہ دیکھو کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ مذہب امن و شانتی کا مذہب ہے۔ مجھے کہہ لینے دیں اسلام امن ہے، مجھے کہہ لینے دیں اسلام آیا تو شانتی آئی، اسلام آیا تو امن و امان آیا، اسلام آیا تو عورتوں کو ان کا حق ملا، اسلام آیا عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا، اسلام آیا لڑکیوں کو وراثت میں ان کا حق ملا، اسلام آیا تو انسان کو اپنا سر اٹھا کر جینے کی دنیا کے اندر میں عزت ملی، اسلام آیا اس نے کالے گورے چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا، اسلام نے انسان کو انسان بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے، اللہ جب تک زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي إلا بالله وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.